اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو چیز انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی ہے، نہ خریدی جا سکتی نہ بیچی جا سکتی ہے، ایک بار جانے کے بعد واپس کبھی نہیں آ سکتی، وہ چیز ہے وقت۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں ہمیں وقت بھی دیا۔ اتنی مدت ہے 10 سال 40 سال 50 سال، اور وقت بھی کیسا کہ بچپن کا زمانہ، سونے کا زمانہ، اور مختلف ضروریات کا وقت نکال کر جو ہمارا وقت بچتا ہے، اب اس میں ہمیں کمانا بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، روح کی شکل میں، پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں پر تقریباً 9 مہینہ کم بیش، وہ ایک زندگی۔ اس کے بعد ہم اس زندگی میں ہیں، اس زندگی سے ہم لوگ برزخ کی زندگی میں چلے جائیں گے، قبر میں۔ کب تک وہاں رہیں گے اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ہم چلے جائیں گے حشر کی زندگی میں۔ حشر کی زندگی ہونے کے بعد ہم چلے جائیں گے جنت یا جہنم میں۔ وہ زندگی ہر ایک مراحل ہے، لیکن یہ تمام مراحل میں سب سے اہم وقت جو ہے وہ یہ زندگی ہے جہاں پر آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس وقت اس دنیا میں ہمیں باقاعدہ وقت دیا گیا، اختیار دیا گیا، موقع دیا گیا کہ ہم تیاری کریں آخرت کے لیے۔ دنیا کو بولا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اولا، ایک ہوتا ہے اخرا۔ اولا کہتے ہیں اس دنیا کو، اخرا کہتے ہیں اس کے بعد والی دنیا، یعنی قبر، حشر، جنت جہنم، اس کے بعد والی دنیا۔ اس زندگی کے اعمال پر مبنی ہے آخرت کا مکمل سفر۔ اللہ نے یہ جو نعمت دی وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے، قیمتی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی۔ دیکھو، انسان ہونے کے ناطے یہ وقت تو سب کو ملا ہے، لیکن ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں مزید نعمتیں ملی۔ ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے، یعنی ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہمیں زندگی جینے کا مکمل طریقہ ملا، ضابطہ ملا، کتاب ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ملے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ مکمل شریعت نہیں ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، ساتھ میں ہمیں وقت دیں۔ یہی میرا موضوع سخن ہے کہ ہم ہماری اس نعمت کو پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ حدیث ایک سمندر کے مانند ہوتی ہے، اس میں سے ہم موتیاں نکالتے رہتے ہیں، اور جو فقہاء کرام ہیں وہ اس میں سے ایک حدیث ان سے کئی مسائل بتاتے ہیں۔ ایک حدیث ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، ہماری آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا، یعنی اگر ہم وہ 5 چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کریں تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر ہم وہ 5 چیزوں کو ضائع کر دیے تو دنیا بھی ہماری ضائع ہوگی اور آخرت بھی ہماری ضائع ہوگی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مختصر نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کیا ہے 5 چیزیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شباب قبل حرم، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ جوانی جو ہوتی ہے وہ انسان کی عمر کا سرمایہ ہوتا ہے، سب سے مین وقت ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہوتا ہے، انسان کے قوا ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جوش نہیں رہتا، امنگ نہیں رہتی، بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، سوچ رہتا ہے سوچ رہا ہے۔ لیکن جوانی کا وقت ایسا نہیں رہتا ہے، جوانی میں انسان کے جوش جذبات اور ولولہ اور کوئی چیز کرنے کا عزم ٹھان لیتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو جوانی کا وقت ہے، اگر انسان اپنی جوانی میں اپنی امنگیں، اپنی سوچ، اپنی فکر آخرت کے اعتبار سے بنا دے، وہ یہ سوچے کہ میں اپنی آخرت کو کیسے اچھی بناؤں، کیا کروں کہ میری آخرت بن جائے، تو یہ کام عمر کے مختلف مراحل میں سے سب سے آسان جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کو جو نبوت ملی وہ عام طور سے جوانی کے وقت میں، جوانی کو لے کے 40 سال کی عمر میں انسان کا فل شباب کا وقت ہوتا ہے۔ نوجوانی کے بعد آتا ہے سمجھ، پختہ رہتی ہے، جوش رہتا ہے، ساری چیزیں رہتی ہیں۔ اس وقت میں انسان جو فیصلہ کر لے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ہمارے سوچ کو آخرت کے لیے اچھا بنا لیں، اور آخرت کے لیے جو بنانا ہے وہ صرف آخرت ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی مربوط ہے۔ آخرت اچھا بنانے جائیں گے، دنیا خود بخود اچھی بنے گی۔ تو جوانی کے وقت کو قدر کرنا، اس سے پہلے تو بڑھاپا آ جائے۔ ایک مرتبہ جوانی جب گزر جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ السَّقَمِ، یعنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اندر جاتا ہے، اس پر غذا کی نالی سے گزر جاتا ہے، معدے میں پوری غذائیت باڈی کو مل جاتی ہے، آسان طریقے سے اخراج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، ہمارا عمل نظام برابر چل رہا ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے، ہم پیدل چل لے رہے ہیں، ہم بات کر لے رہے، سن لے رہے، سمجھ لے رہے۔ جو صحت کی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ نعمت چلی جاتی ہے۔ ہم کبھی بیمار پڑ گئے، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، یا کوئی ایسے مسئلہ چل نہیں سکتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے، جب چل نہیں سکتے سمجھ میں آتا ہے کہ پیر کی کیا اہمیت ہے۔ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے صحت کی کیا اہمیت ہے۔ جس کی نظر چلی جائے اس کو سمجھ آتا ہے کہ نظر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آج ہماری جو صحت ہے تو کیا ہم انتظار کریں کہ صحت گزر جائے، یا ہم اس کو ایک فکر دیں، ایک موڑ دیں، ایک ڈائریکشن دیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلیں گے، اور ہماری صحت کا استعمال ہم اللہ کو راضی کرنے میں کریں گے، آخرت کو بنانے میں کریں گے۔ دیکھیے میں جو بات بول رہا ہوں نا، آخرت کو بنانا، آخرت کی تیاری، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو بے مقصد نہیں بھیجا۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، دنیا، آسمان، کائنات تو اتنی بڑی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور ہمارے تصورات سے باہر ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کائنات کے اوپر آسمان، ایک نہیں 7 آسمان ہے۔ تو کیا یہ اللہ نے بے مقصد بنا دیا، بے مقصد دنیا میں بھیج دیا؟ پورا نظام، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، دن رات کا آنا جانا، چرند پرند، انسانوں کے لیے جانوروں کا بنا دینا، کیا بے مقصد اللہ نے اسے بنا دیا؟ انسان دنیا میں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، واپس آ رہا ہے، جا رہے آ رہے، تو کیا یہ بے مقصد ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔
ہمارا کام ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پانا، اللہ کی معرفت ہی یہ سب سے اہم مقصد ہے اس کا، کہ ہم دنیا میں آئے اللہ کو حاصل کر کے، اللہ کو راضی کر کے دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، کہ تم میں سے کون اچھے عمل، اللہ نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا کہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو اچھے عمل کا معاملہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے اپناتے ہیں۔ اور جو صحت کا معاملہ ہے تو صحت کے زمانے میں ہم چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر کیسے لے آتے ہیں، تاکہ جب ہم وہ چیز نہیں کر سکیں گے، آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے، ہم سجدہ نہیں کر سکے، کیا بھائی اس میں؟ تو ہم صحت کے زمانے کو اللہ کو راضی کرنے میں، آخرت کو بنانے میں کیسے استعمال کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِ، یعنی اپنی مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ آپ فقیر بن جاؤ۔ مالداری، اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال کبھی ملتا ہے، کبھی چلے جاتا ہے، پھر مل جاتا ہے، پھر کبھی چلے جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فقیری آنے سے پہلے ہم مال کو غنیمت جانیں، ہم مال کا صحیح استعمال کہاں پہ لگائیں یہ بھی سیکھیں، مال کو کمانے کے طریقے بھی سیکھیں۔ دیکھیے قیامت کے روز جو شخص یا جو اس دنیا میں ایک نفس رکھتا ہے، اپنے اندر روح رکھتا ہے، کل اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے، اور اسے چند سوالات کا جواب ہر صورت دینے۔ اس میں سے دو خاص سوالات ہیں، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا۔ تو یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ فقیری آنے سے پہلے ہم مال کا صحیح استعمال کریں، ہم لوگوں کو مدد کرنے میں اس کا استعمال کریں۔ ہم کسی غریب کی مدد ہے، کسی کی تعلیمی امداد ہم کر سکتے ہیں، ہم جو خیر کا کام مال کے ذریعے کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہم مطلب پیشہ ور فقیروں کو دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیں جو واقعی ضرورت میں، وہاں پر اپنا مال لگانا۔ مال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج اللہ نے دیا ہے تو ہم لگا لیں، کل نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بنا لگائے ہم کو دے گا۔ ماضی میں یہ معاملہ ہوئے، کچھ ساتھیوں میں یہ بات پتہ چلی کہ وقت تھا، اس کے بعد بہت پیسہ تھا، اچانک کنگال ہو گئے، پوچھے تو پتہ چلا کہ یار ہمارے کچھ اسکیم چل رہی تھی، اس میں پیسہ لگاؤ، پیسہ آتا تھا، معاملہ چل رہا تھا، اور اس میں اماؤنٹ لگا رہا تھا، وہ پیسہ چلا گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی نہیں کام کر سکتا ہے۔ تو مال کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس ہے، کل فقیری ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس وقت کو غنیمت جانیں کہ جو اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے ہم لوگوں میں لگائیں، خیر کے کام کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فراغ قبل الشغل، اپنی فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرصت کا وقت جو ہمیں ملتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرصت کا وقت، دن بھر کام کا وقت، اپنی ضروریات کا وقت، بیوی بچوں کا وقت نکال کر جو وقت ملتا ہے اسے فرصت کا وقت کہتے ہیں۔ اگر عام الفاظ میں بولوں تو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آسان ہو جائے گا۔ فرصت کا وقت، جو وقت ہم موبائل پر بتاتے ہیں وہ فرصت کا وقت ہے۔ جو وقت ہم بیٹھ کر موبائل اسکرولنگ میں ضائع کر دیتے ہیں وہ فرصت کا وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں، ہم کسی ایسے کام میں لگ جائیں جس سے ہمیں عبادت کا یا دوسری خیر کے کام کرنے کا موقع نہ ملے، تو ہم ہماری جو فری اوقات ہیں ان کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ ہم دین کو سیکھنے میں لگائیں، دین کی چیزوں کو سمجھنے میں لگائیں، ہم علماء کرام سے ملنے میں لگیں، ہم مسائل سیکھیں، ہم زندگی کی اونچ نیچ سیکھیں۔ یعنی ہمارا جو فری وقت ہے ہم اس کو سمجھے، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم
ایک ایوریج ٹائم دن بھر کا 24 گھنٹے کا ایک انسان فرض کر لو کم سے کم 1 گھنٹہ تو وہ موبائل پر بتاتا ہے، یا کچھ وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، میں کم بول رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ دوستوں میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ میں، فضول گپ شپ میں وہ بتاتا ہے۔ کیا ہم ہمارے وقت کو ایسے سیٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی وقت ہم نکال کر 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء یا عشاء کے بعد ہم سیکھنے میں لگائیں؟ سیکھنا، ہمیں کہیں جانا سیکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہم ہماری مسجد میں اس کا ارینجمنٹ کریں کہ کوئی عالم دین آئے اور کوئی چیزیں ہم کو سکھائے جائیں، جیسے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ۔ میں کیوں نماز کا وضو کا طریقہ بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے کہ ہماری زندگی میں دین کی چیزیں جو بس ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، چلی جاتی ہیں، اسی طریقے میں چل رہی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا نماز پڑھ رہے، اتنی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز میں تعدیل نہیں ہو رہی ہے۔ تعدیل ارکان نماز کا واجب ہے، نماز کو سکون سے پڑھنا، رکوع سے ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آرام سے کھڑے ہو، رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو آرام سے جائیں، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، 2 سجدوں کے درمیان قاعدہ ہے وہاں پر پورے آرام سے ہم بیٹھے، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ نماز کا واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم ایسی چیزیں سیکھیں، وضو کا طریقہ، وضو کر کسی کو کروا کر کے ہم سیکھیں کہ وضو میں کس طرح چہرہ دھوتے، کس طرح خلال کرتے، کس طرح مسح رکھتے۔ ہم روزہ ہے، رمضان آ رہا ہو، روزے کے مسائل ہم سیکھیں، ہم پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جو ہم لوگوں روزانہ طریقے سے ہم لوگ جن سے پیش آتے ہیں، کوئی چیز ہمیں پڑھی ہوئی مل گئی، ہم اس کو اب کس طریقے سے ٹھکانے لگائیں گے۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو کام فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے، جو نوافل ہے ان کا علم حاصل کرنا نوافل میں شمار ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں ہماری زندگی میں مسائل کے اعتبار سے روزانہ پیش آتی ہے اس کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز ہوا، روزہ ہوا، گھر میں میت ہو گئی، اب ترکے کا علم ہے کہ کس طریقے سے ترکہ تقسیم کیا جائے، کس طریقے سے حساب کیا جائے، زکوٰۃ کا وقت آئے، زکوٰۃ کا حساب کرنا، زکوٰۃ کو کس طریقے سے دینا، کب دینا، کس کو دینا، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ملتی ہیں۔ میں اسی لیے کیا بتا رہا ہوں، فرصت کا وقت ہے، دن میں 1 گھنٹہ تو ہم آرام سے نکال سکتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ دین کو سیکھنے میں لگا دیں، اور روزانہ کا جو قطرہ قطرہ ہوتا ہے وہ دریا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ چیز دیکھنے میں ملی کہ مالیگاؤں میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حج کلاس چلا کرتے ہیں، حج کلاس میں جو اپنے حاجی مولانا حسین صاحب ملی اتنی بہترین تربیت کرتے تھے کہ ہمارا ایک عام حاجی اس طریقے سے حج کیا کرتا تھا، سیکھ کر اس طریقے سے حج کرتا تھا جیسے کوئی عالم حج کر رہا ہے، کوئی بہت تجربہ کار حج کر رہا ہے، اور وہ صرف حج نہیں کرتا تھا یا عمرہ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ لوگوں کو سکھاتا تھا اس طریقے سے لوگ اپنے یہاں پہ حج کرتے ہیں۔ اب باہر کے لوگ بنا سیکھے ہوئے آنے کی وجہ سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک موقع ہوا، زندگی کے دوسرے مسائل وہ کس طریقے سے ہوں گے، کیا وہ بنا سیکھے ہو جائیں گے؟ شادی ہونے والی ہو، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل۔ طلاق کے مسائل کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر بول دے وہ مذاقاً کہتے ہوا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز نکاح سے پہلے سیکھنا ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے آئلی مسائل، گھریلو معاملات، یہ ساری چیز سیکھنے سے ہوتی ہے۔ تو فراغت کو ہم لوگ مشغولی ہونے سے پہلے ہم لوگ فراغت کو غنیمت جانیں، ہم سیکھنے میں لگیں۔ ساری سیکھیں گے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی تیاری کریں۔ شروع کر دیے، انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ویسے آگے دے گا ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ آخری بات تھی اس میں اور یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے، وہ حیات کا قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت زندگی کا اختتام، ہمارے جسم سے روح کا الگ ہو جانا موت ہے، ہمارے اعمال کا دروازہ بند ہو جانا
موت ہے. ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں, نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے نہیں نکلیں گے ہم کو نہیں پتا. موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا چلو, مطلب معاملہ ختم, ہمارے سارے اعمال کا دروازہ ختم. ایک مرتبہ سبحان اللہ, ایک مرتبہ استغفر اللہ نہیں بول سکتے ہم لوگ. ہمارے ساتھ رہنے والا, اٹھنے بیٹھنے والا اچانک دنیا سے چلے جاتا ہے. ہم ہی ہیں جو اس کو اٹھا کے لے آ کے تدفین کرتے ہیں, اور پھر آ کے ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں اور ہمارے مقصد کو بھول جاتے ہیں. کیا قبر کی منزل اتنی آسان ہے؟ آخرت کی تمام منزل جو ہے وہ اتنی آسان ہے کہ ہم اس طرح غفلت میں زندگی گزار لیں اور موت کو بھول جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. عقلمند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. کیا ہے موت کی تیاری؟ یہی ساری چیزیں ہیں جو میں اس سے پہلے بیان کر رہا ہوں, کہ ہم ہر چیز سیکھیں, سمجھیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں. ہم لوگ ہماری انا تکبر, جب ہم سیکھنے کے راستے پر نکلیں گے تو پھر ہم لوگ ایک ایک چیز ہماری اصلاح کا, جو خانقاہوں کا جو نظام ہے وہ یہی نظام ہے کہ اندر کی بھی اصلاح ہوتی, باہر کی بھی اصلاح ہوتی, اعمال کی بھی اصلاح ہوتی, جس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں نا, دونوں کی اصلاح ہوتی ہے, اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی دونوں اصلاح ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیوں ہوتی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو ایک حدیث کے اندر کئی باتیں ارشاد کی گئی. کیا ہم غنیمت جانیں, ہم سیکھیں, ہم سمجھیں, ہم لوگ ہمارے اوقات کو صحیح کاموں میں لگیں, بنسبت کہ ہم لغویات میں, فضولیات میں ہم لگا دیں. دیکھیے نماز کا ایک ایسی چیز ہے, نماز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کتاب موقوتا, یعنی نماز کو مقرر وقت پر کی گئی. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز مطلب کس طریقوں سے ہم لوگ ہمارے اندر وقت کی پابندی لا سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا نماز کی پابندی. یقیناً جس کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی پابند ہوتا ہے, وہ دوسری چیزوں میں بھی آسانی سے پابند ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر وقت ہر چیز کو نماز سے جوڑ کر کام کرتا ہے. نماز سے پہلے ہم یہ کر لیں گے, نماز کے بعد ہم یہ کر لیں گے, نماز آسانی سے ہو گئی, اس کے بعد کی ساری چیزیں اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ دوسری چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں, ہم لوگ ہمارے نماز کے اوقات کو سیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھے گی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ تقریباً 10 بجے 11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے, تو کیا ہمیں وہ برکت نصیب ہوگی مختلف چیزوں میں؟ کیا وقت میں برکت ہمیں مل سکتی ہے؟ اور یہ عام حال ہے, یہ ہمارا عام حال ہے. 10 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے صبح ہوتی ہے, کبھی وقت میں برکت نہیں ہو سکتی. وہ دوسرے کام بھی ان طریقوں سے نہیں کر سکتا جس طریقے سے کرنا چاہیے. وقت کی پابندی ہمارے اندر لانے کے لیے ہم لوگ, میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا, موبائل اور سوشل میڈیا, یہ ساری چیزوں سے ہم جتنا اپنے آپ کو بچا لیں اتنا ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ہم لوگ ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھیں, باپ دادا ان سے پہلے, تو ان کی زندگی میں عجیب سے ایک برکت ہے, وہ دیکھیں نا ٹی وی. اور آج ہم لوگ چیزوں کو ارینج کرنا بھی چاہتے تو اس طریقے سے چیزیں ہم کو نہیں مل پاتی. یہ ہم چاہتے ہیں یہ کرنا, بہت سی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ کرنا, لیکن کچھ چیزوں میں ہم اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو ساری سوچ اور فکر جو تھی وہ اس طرح سے غائب ہو جاتی کہ ہم خود بھی بھول جاتے کہ ہماری یہ سوچ تھی. اور غائبانہ طریقوں سے یہ ساری چیزیں, یہ جو موبائل ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ سرایت کر جاتا ہے. موبائل کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتا دوں میں, پڑوس کی ملک کے ایک رائٹر ہے, وہ لکھتے ہیں کہ موبائل کا ایک ٹچ آپ کو اٹھا کر ایک دوسری دنیا میں لے کر جاتا ہے. دوسری دنیا میں جاتا ہے, وہاں پر 1 لمحہ بیتتا ہے, 2 لمحہ بیتتا ہے, اور پھر واپس ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں. لیکن اس دنیا کا 1 سے 2 گھنٹہ بیت چکا رہتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وقت سمجھ میں نہیں آتا, وقت گزر گیا.
साइंटिस्ट की रिसर्च है इस बात पर, और बड़ी अजीब है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारे दिमाग से इंजाइम रिलीज होता है, और ये वही इंजाइम होता है जो अफीम, गांजा और ऐसी नशावर चीजों के इस्तेमाल से जो माइंड से रिलीज होता है। हमारा माइंड माउस होना, वो चीजों का निकलना, स्लो हो जाना, माउस हो जाना, बिल्कुल बहल जाना, हम लोग अपने आपे में नहीं रहते। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वही इंजाइम रिलीज होता है। ये एक अजीब तहकीक है। अब हम पे डिपेंड है कि हम इन चीजों को किस तरीके से, इन चीजों से बच सकते हैं। हम लोग हमारे मामूलात को सही तौर पर सेट करके इन चीजों से बच सकते हैं। मैं मामूलात के लिए कुछ बातें, वक्त असल में मुकम्मल हो रहा है, कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि यार हम लोग हमारे मामूलात में इन चीजों को शामिल करें। उसमें से खास तौर से यह है, जो हमारे बड़े बताते हैं कि हम लोग कुरान की तिलावत का मामूल बनाए। आधा पारा, एक पारा, दो पारा, कम से कम तो पाव पारा रोजाना। ऐसा नहीं आज पढ़ लिए 4 दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे, रोजाना का मामूल होना चाहिए। रोजाना हम लोग कम से कम पाव पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, उससे ज्यादा पढ़ें। दूसरी चीज इसमें आती है कि हम लोग कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान की तशरीह पढ़ें, हम जाने कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है। मैं इसके लिए बता दूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की आसान तर्जुमा जो है कुरान की मुख्तसर तफसीर की किताब है, बहुत मुख्तसर, 1 जिल्द में भी है, 3 जिल्द में भी है। हम लोग उसको लायक पढ़े, कम से कम 1 रुकू तो पढ़े। अरबी, उसकी उर्दू तर्जुमा, माहवी तर्जुमा है, और तशरीह, कि हम समझें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। तिलावत बोला, तशरीह बोला। तीसरी चीज हम लोग हमारे मामूलात में शामिल करें कि हम रोजाना कम से कम 1 मरतबा पूरे ध्यान, पूरे इस्तेहजार के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, अपने ईमान को ताज़ा करें। चौथी चीज जो हम लोग हमारे मामूलात में शामिल करें, हम लोग दुआ का मामूल बने। कुछ ना कुछ वक्त तो मतलब देखो, एक होता है नमाज के बाद की 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट की दुआ, वो अपनी जगह। हम लोग चलते फिरते, उठते बैठते दुआ करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन एक दुआ का मामूल ऐसा होना चाहिए जो हम मस्जिद में या घर पर तन्हा बैठकर अल्लाह से दुआ करें। 10 मिनट 15 मिनट पूरे ध्यान, पूरे इस्तेहजार के साथ सिर्फ अल्लाह तू और मैं, बस हम अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे। हमारी जरूरियात है, जरूरियात को पेश नजर रखकर दुआ मांगना हमारी जरूरत है। दुआ इबादत का मक्स है, दुआ खुद भी इबादत है। हम दुआ का मामूल बनाए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हम दुआ का मामूल बनाए। दुआ के बाद जो हमारे मामलात में आना चाहिए वह है तौबा। रोजाना की बुनियाद पर हम अल्लाह से तौबा करें। चलते फिरते, उठते बैठते, बातों में, जाने में अनजाने में कितने गुनाह होते हैं हमसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कम से कम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। जमातों में जब निकलते हैं तो मामूल बनाते हैं, सुबह 100 बार, शाम में 100 बार। खानकाहों पे सुबह में कभी कहीं 200 बार 100 बार, कहीं शाम में 100 बार 200 बार। लेकिन हम आम जिंदगी में इन चीजों का मामूल नहीं रखते। क्या क्या बताया मैंने? कुरान की तिलावत, कुरान की तशरीह, कलमा, उसके बाद कलमे के बाद मैं बताया तौबा का मामूल होना चाहिए, दुआ का मामूल होना चाहिए। इसमें जो आखिरी है, इसमें एक चीज है शुक्र का। हम कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह को दें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको दी, शुक्र भी अल्लाह की इबादत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र की खास बात यह है कि अल्लाह ताला नेमतों को नवाजता भी है और बाकी भी रखता है। नाशुक्री का एक मसला ये है, नाशुक्री में अल्लाह ताला वो जो नेमत है उसे छीन भी लेता और अजाब में मुब्तला कर देता। इसी के दिल मुकाबले शुक्र में अल्लाह ताला उस नेमत को बाकी भी रखता और उसमें अजाफा भी करता। कितनी हम आंख को देखें तो हम शुक्र कर, कितना शुक्र करें, कान को देखें, हमारे जिस्म को देखें। मैं बताया ईमान, इखलाक, हम बात कर लेते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। हम चल लेते हैं, हम इज्जत से लोगों में मिल लेते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। कितना हम शुक्र अदा करें, हम रोजाना शुक्र अदा करें। और इसमें एक चीज लास्ट से वो ये है कि हम सदका देने का मामूल बनाए। कम से कम 1 रुपया रोजाना सदका दें। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई 100 रुपया दे, 200 रुपया दे, 500 की, कोई ऐसा नहीं है। हलावत के साथ 1 रुपया काफी है।
ہمارے یہاں تو مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. ہم صدقہ دینے کا معمول بنا. یہ جو چند چیزیں تھی یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہماری زندگی میں لانا چاہیے.